آگے جانا ہے تو جو انہوں نے کنسالیڈیٹ کیا اور گرو کیا پیپلز پارٹی کو مشکل حالات میں، مطلب اس زمانے آپ نے کہا نا کہ پرنٹ میڈیا ایک دو جریدے ہوتے تھے، آدھے وقت بند ہو رہے ہیں، بین ہو رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا کیا ہوتا تھا، بیکاز ٹی وی پہ تو صرف پی ٹی وی چلتا تھا، وہ محدود وقت. اور ہمارا میں مثلاً نیوز ایڈیٹر ہوتی تھی فار اسٹار میگزین، وہ ختم ہو گیا، وہ ہمیں انفارمیشن منسٹری بھیجنا پڑتا تھا، زاہد کو یاد ہے، اور وہ ہیڈ لائنز نکال کے واپس ایک دن بھیجتے تھے اور پھر اس کو چھاپو، اس کو بھرو. تو اس لیول کی سینسرشپ تھی. پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوڑے پڑے تھے، اس کے بعد جرنلسٹ کو بھی، نظریاتی جو تھے ان کو کوڑے پڑتے تھے. تو ایک عجیب و غریب دور تھا جس کا یہاں لوگوں کو نہیں پتا، اور میں سمجھتی ہوں وہ بھی زاہد کو کسی دن، اور آپ دونوں کو لکھنا چاہیے تو شی وینٹ تھرو آل آف دیٹ. یعنی کہ پریس کلب میں ان کا ایک گڑھ ہوتا تھا، سیاست کا بھی گڑھ ہوتا تھا، نظریاتی سیاست کا بھی گڑھ ہوتا، ہم سب وہیں ہوتے تھے، وہی دال روٹی وہی سب کچھ. تو when she returned in 2007, one of her first few visits was to the Islam Abad Press Club, اور میں ان کے ساتھ تھی، اور مظہر عباس وغیرہ سب آئے ہوئے تھے یونینز. وہاں انہوں نے جو کمٹمنٹس کیے ظاہر ہے پھر ہمیں رکھنے تھے. اینڈ ان کا ایک ہیومن رائٹس پر بہت سخت رجحان تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی پارٹی نے وہ آنر کیا کہ کبھی سیاسی قیدی کسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یا کیس نہیں بنایا گیا. ایون ان دا گورنمنٹ آفٹر ہر اٹ واز نیور الاؤڈ کہ سیاسی قیدی نہیں ہوں گے، سیاست کی بنیاد پہ کوئی قید نہیں ہوگا یا ونڈکٹیو پالیٹکس وغیرہ. سو دس واز انہیریٹڈ فرام ہر، نو پالیٹکس آف وینجنس، جو آج کے لیے کتنا اہم پیغام ہے. آپ سوچیں آج کی ڈویسو دنیا کے لیے نا. بالکل بالکل. اور شہری آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا آج کل کے لوگوں کو علم نہیں ہے. ینگر پیپل ناؤ ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ پیریڈ. ضیاء الحق کے زمانے میں وہ جو سینسرشپ کی بات تھی، جو آپریشن تھا، لیکن ایک چیز تھی، مجھے وہ دن یاد ہیں، ہم سب انوالو تھے اس میں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ ان دنوں بھی اس سے زیادہ ہوپ تھی ہمارے دلوں میں جتنی اب ہے. تو یہ رضا ربانی صاحب آپ سے سوال ہے کہ ہاؤ کم، واٹ ہیپنڈ، اتنے مسائل سے گزرے، اتنی جد و جہد کی ضیاء الحق کے خلاف، بے نظیر اور ہاں رہنماؤں نے، سب نے اتنی جد و جہد کی، یہاں ہم کیسے آ گئے؟ دیکھیں وہ جو پیریڈ تھا، وہ پیریڈ پاکستان کی سیاست میں وہ دور تھا جب سیاسی جماعتیں نظریات کی بنیاد کے اوپر جدوجہد کرتی ہیں. اس میں چیئرمین ماؤ کے کہنے کے مطابق 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ بھی ہوتا تھا، بٹ دیٹ واز آل پارٹ آف اے اسٹرگل. اور اس وقت جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کا بھی جو کردار تھا وہ اپنی جگہ پہ موجود تھا، لیکن وہ اس طرح کھل کے سامنے نہیں آیا. فار ایگزامپل اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کرنی بھی ہے تو دے وڈ ریکوائر اے فگ لیف, not like now that it's no holds barred. Over a period of time, پاکستان کی سیاستدان، اور اس میں میں خود اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے انکلوڈ کرتا ہوں، اسٹرگل کی پالیٹکس سے، نظریات کی پالیٹکس سے الگ ہوتے گئے، اور ہم مصلحت پسندی کا شکار بنتے چلے گئے. دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ اس حد تک ٹرانسپیرنسی پولیٹیکل لیڈرشپ میں نہیں رہی جیسے پہلے ہوا کرتی.
Zia went through with a tooth comb to try and find corruption charges against Shahid Zulfikar Ali Bhutto and his cabinet, but he failed. तो जब ट्रांसपेरेंसी खत्म होती है तो you tend to compromise, and when you tend to compromise, then compromise knows no limits. तो लिहाजा over a period of time एक साइड पे ये होता रहा, दूसरी साइड पे let me say दूसरी साइड पे सियासी जमातें जो थीं वो सियासी जमातें ना रही, लेकिन वो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ बन गई, और जब वो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ बनी तो ऑब्वियसली वो रेजिलियंस और वो बात जो थी वो सामने नहीं आई, एक और फॉर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो सामने आ गया. आज अनफॉर्चुनेटली हर सियासी जमात एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही है इन वन वे और अनदर, चाहे वो पिछली हुकूमत हो जो पीटीआई की थी, वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव टू द एक्सटेंट ये है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो देन द एस्टैब्लिशमेंट इज एक्सेप्टेबल. दूसरी सियासी जमातें जो है वो भी किसी न किसी फॉर्म के अंदर दे आर लुकिंग अप टूवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट, और अब एस्टैब्लिशमेंट की सुप्रीमेसी ओवर द सिविलियन स्ट्रक्चर इस हद तक बढ़ गई है कि one at time begins to wonder that whether there is a civilian structure in existence or not. और उसके साथ साथ जो एक और बात सामने आई है वो ये है कि आप के सामने जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स उस ज़माने में आप और हम नर्चर किया करते थे वो कॉन्सेप्ट्स भी विदर अवे हो गए. इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के जो इकोनॉमिक्स है उसकी वजह से बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य के चुंगल इतने मजबूत हो गए हैं कि आज आप अपना बजट जो है वो नहीं बना सकते until and unless you have a nod from the IMF and the World Bank. So you have bartered away your financial sovereignty. Because of bartering away your financial sovereignty, you have compromised on your political sovereignty. And unfortunately, I don't like to say this, but it appears that we are today a nation that is rudderless. We are searching for our moorings, but we are not being able to find them. चलिए आपसे एक और सवाल ज़रा, ये एक तो ये कि ये किताब तो हमारे लिए एक पैग है. पाकिस्तान में वो पहली बड़ी इतनी खातून लीडर बनी, अब तो दुनिया में बहुत हैं. Did she ever feel handicapped being a woman in a man's world? Politics में तो back clapping, late night meetings ये होता था. Did she feel that she did not have the kind of जो मर्दों को facilities होती हैं, क्या है? How did she manage to do this, and what kind of challenges that she felt she had? गाजी, बड़ा आपने अहम और मेरे लिए तो बड़ा चुभता हुआ सवाल पूछा है, क्योंकि मैं कहना तो चाहूँगी कि ऐसा नहीं है और तफरीक नहीं होती, लेकिन ये हकीकत से बिल्कुल अलग है. और मेरा तजुर्बा तो उनके साथ ही हुआ और उनकी पार्टी में हुआ जहाँ सबसे ज़्यादा मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी में, शायद मैं इसीलिए हूँ क्योंकि औरतों के लीडरशिप या उनके ओहदों पे होना
या टोकन से ज़्यादा होना यहाँ अप्रिशिएट किया जाता है। और लेकिन देखिए उनके जाने के बाद तो ठीक है वो कल्चर रहा है पार्टी में, लेकिन आपका सवाल उनके बारे में था, उनकी ज़ात के बारे में था, और उनकी ज़ात जो थी